السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 8واں باب، ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان۔ فرشتوں کے بعد اب رسولوں کا ذکر۔ معنی اور مفہوم، یعنی اس پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے بعد ایمان کا دوسرا بنیادی رکن عقیدہ رسالت ہے، یعنی تمام انبیاء کی نبوت کا اقرار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی اور رسول تسلیم کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے مستند، معصوم اور محفوظ پیغمبر اور نمائندے کی ہونی چاہیے۔ انبیاء کی یہی حیثیت ان کو خالق و مخلوق کے درمیان مستند واسطہ بناتی ہے۔ تمام انبیاء اور رسول اللہ کے بندے اور انسان تھے۔ قرآن و حدیث نے واضح طور پر یہود و نصارہ کے عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کی نفی کی ہے۔ عن عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ان عیسی عبد اللہ وابن امہ وکلمۃ القاها الى مریم وروح منہ وان الجنۃ حق وان النار حق ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنۃ الثمانیۃ شاء۔ مسلم کتاب الایمان۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کی باندھی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہے، جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، نیز اس امر کی گواہی دی کہ جنت اور دوزخ حق ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا۔ نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے۔ انبیاء کا چناؤ خالص اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورۃ الانعام 124۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے عطا کرے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان تک اپنا کلام پہنچانے کے لیے وہ انسانوں کے اندر ہی سے ان کا انتخاب کرتا ہے۔ کسی غیر مخلوق کو اس نے کبھی بھی رسول بنا کر انسانوں کی طرف نہیں بھیجا۔ تو رسولوں پر ایمان میں جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، خود نہیں بنتے۔ یعنی رسالت کوئی اکتسابی چیز نہیں۔ اکتسابی ہوتا ہے جو ایکوائر کی جاتی، اپنی کوشش اور محنت سے حاصل کی جاتی، یا کسی ٹیلنٹ یا میرٹ کی وجہ سے کسی کو اس کا اہل قرار دے دیا جاتا ہے، یا کسی کی محنت اور اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ تو رسالت ایسا کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے چن لے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، سورۃ الحج 75۔ اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کے علاوہ اور فرشتے بھی اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لے کر آئے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی، یعنی فرشتے بھی اپنی مرضی سے نہیں چل پڑتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے، جس کو اس کام پر مامور کرتا ہے، وہی وہ کام کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر یہ ایک اہم بات ہے کہ پیغمبر اللہ اور بندوں کے درمیان ایک ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انہیں چنا ہے، اور پیغام رسانی کا ذریعہ جس طرح فرشتے ہیں، تو اسی طرح پیغمبر بھی بندوں تک پیغام رساں ہے۔ رسول اسی لیے کہا جاتا ہے نا، میسنجر، میسج لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے پیغام لیتے ہیں، اور فرشتے ہر ایک کے پاس نہیں آتے، وہ آتے ہیں ان تک جن کو اللہ نے چنا، اور وہ پھر اللہ کے حکم سے وہ انسان بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ جسے چاہے چن لے اور جس کی ہدایت کا چاہے انتظام کرے۔ پھر ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی
تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا، یعنی اپنے کام کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل کو سب سے بہترین پایا، یعنی دل کے اچھے لوگ تھے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا جو ان کے دین کی بقا کے لیے قتال کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس لیے مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جو چیز مسلمانوں کی نگاہوں میں بری ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ یعنی صحابہ کرامی کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر کے بعد وحی کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی بھی رائے کو قبول کرنا ہو تو اس میں بھی سب سے بڑا درجہ کس کا ہوگا؟ صحابہ کا ہوگا، کیونکہ وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر تفسیروں میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا، ابن عباس یہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ نے یہ کہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر بالماثور، کہ آثار صحابہ کے ذریعے قرآن مجید کی وضاحت کرنا، اور تفسیر ابن کثیر جو ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اسی طرح کچھ اور تفاسیر میں بھی ان کے اقوال آئے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ان کی رائے جو تھی وہ باقی سب کی رائے پر مقدم، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہاء اور مجتہدین کی رائے پر بھی ان کی رائے مقدم ہے، کیونکہ ان کے دل باقی تمام انسانوں کے مقابلے میں بہترین تھے۔ ان کو اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چنا۔ ایک اور چیز جو ایمان بالرسل کے ضمن میں بہت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی رسول بھیجے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ایک رسول پر ایمان لاتا ہے اور دوسرے پر نہیں لاتا تو گویا وہ سارے رسولوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لاتا ہوں لیکن باقی رسولوں کو نہیں مانتا، تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ نہیں، اس کا ایمان نہیں قبول ہوگا۔ ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس کو بھی ماننا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا ہے۔ سورۃ البقرہ 136 میں آتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ جتنے انبیاء بھی اپنے رب کی طرف سے جو کچھ بھی دیے گئے، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، یہ ہے درست ایمان۔ کیا؟ تمام انبیاء اور رسول کو ماننا ہے، اور جو کچھ انہیں دیا گیا وہ بھی ماننا ہے، چاہے وہ اس وقت ہے یا نہیں۔ کیا ماننا ہے؟ کہ اللہ نے ان کو اپنے پیغام کے لیے چنا اور ان کو پیغام دیا۔ بعض پر ایمان اور بعض کا انکار جائز نہیں۔ سورۃ النساء آیت 150-151 میں آتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کوئی بھی ہو جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں رسول پر تو ایمان لاتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں، بعض کو مانے اور بعض کا انکار کر دیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کریں، ایک درمیانہ راستہ اختیار کریں،
ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو مانتے اور رسول کو نہیں مانتے، یا فلاں رسول کو مانتے اور فلاں رسول کو نہیں مانتے، یا فلاں کی کتاب کو مانتے اور فلاں کی کتاب کو نہیں مانتے. نہیں، اس سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. تو ایمان کی تکمیل کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب کو مانا جائے. ٹھیک ہے، چاہے ہمیں ان کے نام پتہ ہے یا نہیں پتا، تو ہمیں پھر کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا، ان کی جو بھی تعداد تھی، وہ دنیا میں جس بھی علاقے میں آئے، ہم ان سب کو مانتے ہیں. ان کی کتابیں جو بھی تھی ان میں سے کچھ باقی ہے یا ہمیں کچھ معلوم نہیں اس کے بارے میں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ تو نے ہر دور میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ رسول انسانوں میں سے تھے، جیسے ابھی پڑھا نا پہلے بھی کہ رسول انسانوں میں سے تھے. کوئی بھی غیر انسان، چاہے وہ جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، وہ رسول بنا کر انسانوں کی طرف نہیں بھیجا گیا. انسانوں کے لیے انسانوں ہی کو رسول بنایا گیا. پھر یہ بھی کہ رسول غیب نہیں جانتے تھے، بس اتنا ہی جانتے تھے جو اللہ نے ان کو دیا تھا علم، عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ، یا کچھ حقیقتوں کا مشاہدہ کروایا تھا جن کا عام انسان نہیں کر سکتے. مثلا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے. پھر یہ ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، تھک بھی جاتے تھے، نکاح شادی بھی کرتے تھے، ان کے بچے بھی ہوتے تھے، ان کو غم اور خوشی بھی لاحق ہوتی تھی. یعنی سارے وہ کام کرتے تھے جو کسی بھی ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، جو کوئی بھی ایک عام انسان کرتا ہے. یعنی انسانی ضروریات کے متعلق سارے کام سے مراد کوئی نیکی اور گناہ کے سارے کام نہیں، اس سے مراد جو عام انسانی افعال ہوتے ہیں، انسانی ضروریات اور حاجات ہوتی ہیں، وہ سب ان کو بھی لاحق ہوتی ہیں. کون کون سی؟ کھانا پینا، شادی بیاہ، سونا جاگنا، بازاروں میں چلنا، بیوی بچے رکھنا، خوشی غم، یہ ساری چیزیں، نفع نقصان کا پہنچنا، یہ سب ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید سورۃ الفرقان 20 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کھاتے پیتے تھے، یعنی لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. سورۃ الرعد میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور اس میں کوئی بری بات نہیں. یعنی شادی کرنا اور بیوی بچے رکھنا کسی انسان کی وقت یا قدر و قیمت میں کمی کا ذریعہ نہیں. اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لاتا. یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے اختیارات نہیں، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے مقرر کیا تھا، تو جتنی ضرورت تھی ان کو اس پیغام کے پہنچانے کے لیے، جس جس غیب کو جاننے کی، وہ ان کو عطا کر دیا گیا تھا. مثلا وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے تھے جبکہ ہم فرشتوں کو اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، یا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکتے تھے، یا اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کر سکتے تھے، یعنی اپنی مرضی سے تو نہیں، جب اللہ نے چاہا کیا. تو عام انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ سمجھنا کہ ان کے پاس کچھ ذاتی اختیارات یا قوتیں یا طاقتیں تھیں جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتے تھے، تو یہ بات شرک میں آتی ہے. ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جو چاہے ان کو معجزہ عطا کیا، جیسا چاہا علم دیا، جیسی چاہے قوتیں اور صلاحیتیں دی ان کے دور کے مخصوص کام کے اعتبار سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا جو ان کے کام کے لیے ضروری تھا، اس وقت وہ معجزہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور صلاحیتیں دی. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا اور مارتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کرتے اور مارتے، نہیں. وہ باذن اللہ جتنا اللہ نے ان کو وہ چیز
ان کے کام کی نوعیت کے اعتبار سے عطا کی، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ تھا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی اختیار میں شریک نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس شرک میں شامل ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول انسان تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑے کی آواز سنی اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لے آئے، یعنی آپ خود آ گئے. آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے جب میرے یہاں کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فریقین میں سے ایک کی بحث دوسرے سے عمدہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے، یعنی اس کی بحث کی وجہ سے، اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. لیکن اگر میں اس کو کسی مسلمان کا حق دلا دوں، یعنی جو اس کا حق نہیں تھا، تو دوزخ کا ایک ٹکڑا اس کو دلا رہا ہوں، وہ لے لے یا چھوڑ دے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی وہ ظاہری حالات کے مطابق ججمنٹ دیتے تھے، غیب کا علم نہیں تھا ان کے پاس کہ کون سچا اور کون جھوٹا، ظاہری حالات پہ فیصلہ کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. ابراہیم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی. پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی. یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور 2 سجدے کیے اور سلام پھیر دیا. پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں پہلے ضرور کہہ دیتا، یعنی پہلے سے بتا دیتا، لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں. جیسے سورۃ الکہف کے آخر میں بھی آتا ہے نا، انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو. اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے کر لے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سجدہ صاحب کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، یعنی آپ بھی انسان تھے اس لیے بھولتے تھے. کیونکہ یہ بات بتانا کیوں ضروری ہے اور یہ ایمان کا حصہ کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات پہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بشر نہیں تھے، اور اگر کسی نے ان کو بشر کہہ دیا تو نعوذ باللہ ان کی توہین کر دی. وہ اسے توہین رسالت میں لے آتے ہیں بعض اوقات، اور پھر بے وجہ کی لڑائی جھگڑے بحثیں ہوتی. تو اس لیے اس بات کو جاننا ضروری. اور پھر یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ نور سے پیدا ہوئے تھے، نور سے تو فرشتے پیدا ہوئے تھے، تو پھر ان کو فرشتہ کہنا چاہیے. یعنی وہ کیا تھے؟ ان کا ایک مقام تو متعین کرنا ہے نا، یا وہ انسان تھے یا وہ فرشتے تھے. اگر وہ انسان تھے تو پھر وہ نور سے نہیں پیدا ہو سکتے، اور اگر وہ فرشتے تھے تو پھر انسان رسول نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے انسانوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا. پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے. گویا یہ پھر کس قسم کا شرک ہوا؟ آپ بتائیے. اب شرک فی صفات ذات، ٹھیک ہے نا. اللہ نور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعوذ باللہ اللہ کے نور سے بنے ہیں تو گویا وہی عقیدہ ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ انسانی شکل میں زمین پر آ گیا. پھر ہمارے عقیدے میں اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے فرق کیا ہے؟ وہ سبھی ایک ہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں. باقی لوگ بھی تو یہ کہتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، تو گیا وہ نعوذ باللہ اللہ کا حصہ ہو گیا. پھر تو یہ کیا ہو گیا؟ ذات میں شرک ہو گیا. اور اگر ان کی عبادت بھی کر رہے ہیں تو پھر الوہیت میں شرک ہو گیا. یہ کہتی ہے کہ کلاس 9 کی کتاب میں کوئی نعت تھی، اس میں انہوں نے یہ پڑھا کہ اللہ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا. یہ کہا آپ نے جی. یہ بات بھی بہت مشہور ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح حدیث سے آپ نے کیا پڑھا؟ اب آپ بتائیے، میں نہیں بتاؤں گی کہ سب سے پہلے کیا بنایا تھا اللہ نے. ماشاءاللہ سب کو پتا ہے، قلم بنایا تھا. تو آپ دیکھیں نا، یہی تو بنیادی عقیدے میں خرابی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے چیزیں اتنی خلط ملط ہو گئی ہیں کہ اللہ کا مقام اور بندوں کا اور رسولوں کا اور فرشتوں کا، ایک کا حق دوسرے کو دے دیا، ایک کا حصہ دوسرے کو بنا دیا. تو فرق کیا رہا؟ اب یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کی ریزن ہے، وجہ ہے. یہ سنا ہوا آپ نے بھی؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہیں قرآن مجید میں پڑھا ہے؟ اچھا، کائنات میں سب سے اہم کون ہے؟ انسان. تو انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟
اپنی عبادت کے لیے. اور پیغمبر سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور فرشتے بھی ہر وقت عبادت کرتے ہیں, پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک. یہ باتیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں. اچھا اس لیے وہ دروازے بنتے ہیں. اچھا میں بھی سوچوں کہ پتہ نہیں کس کے لیے بنا ہوا ہے, شاید مہمان جو بلائے ہیں ان کے لیے بنا ہوا ہے. اگر دنیا میں 10 جگہ یہ لوگ بیک وقت کلیم کر رہے ہوں, آپ کہاں کہاں سے گزر رہے ہوں گے؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سے گزر رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یا قدرت اور طاقت میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں. رسولوں کے بارے میں جتنی چیزیں پڑھی ہیں ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. بہرحال اب آپ دیکھتے جائیے, قرآن مجید کا ترجمہ آپ میں سے میجورٹی نے پڑھا ہوا ہے اور کچھ پڑھ لیں گے باقی بھی. تو جہاں جہاں رسولوں سے متعلق چیزیں ان کو غور سے اسٹڈی کیجئے کہ کیا کہا ہوا ہے, اور جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے وہ سب کیا ہے. کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے, اور ایمان کے اندر کمی بیشی خرابی کوتاہی سارے اعمال کو برباد کر دے گی, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پیغمبر جو ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. سورۃ الاحزاب. جو اللہ کے پیغامات پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے, اور اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے, اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے. پھر اسی طرح اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ پیغمبر غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے افضل لوگوں کو چنا ہے اس کام کے لیے. وہ جسمانی صحت, اخلاق اور اپنے اعمال میں تمام کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہیں, ہر عیب سے پاک, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا بندوں تک صحیح معنوں میں پہنچا سکیں. اور پھر یہ کہ پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ میں دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہوں. پھر رسولوں میں سے کچھ رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات رکھے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں فرق نہیں کرنا کس اعتبار سے, ایمان لانے کے اعتبار سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. یہ کہاں آیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ٹھیک, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بعض کے درجات بعض کے مقابلے میں بلند کیے, جیسے فرشتوں میں سے بعض کے بعض پر درجات بلند ہیں. اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. کس کا کتنا ہے, کیا رتبہ, کیا مقام, کیا مرتبہ, وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت پر ہے کہ کس کو کس چیز سے نوازنا ہے, یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے.